بھر میں لوگ بڑی عقیدت سے، جوش سے، جذبے سے قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند احتیاطیں ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں۔ آئیں وہ احتیاطیں سنتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جو قصاب بھائی ہوتے ہیں یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا، ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں کہ پہلے اس کی روح پوری نکلنے دیں، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں، پھر کسی طرح کا بھی کوئی کام شروع کریں۔ ان کو جلدی ہوتی ہے، یہ سخت اذیت دینا ہے کہ ابھی تو وہ ذبح ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں۔ جب بالکل آپ کو لگے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کو ذرا اس کا جو بھی گوشت وغیرہ یا کھال وغیرہ پر کام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ بھی آپ نے قصاب سے یہ معاملہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے جانور کو ذبح کرتے وقت جو بھی ذبح کرے گا اسے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ جانور ذبح ہی نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذرا ہم بھی چھری گھمائیں گے۔ اچھا ہم ہوتے اناڑی ہیں، ہمیں ویسی چھری گھمانا آتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے چھری آپ نے بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے یا آپ بھی ساتھ ذبح کر رہے ہیں، 2 افراد یا 3 افراد، تو سب مل کر پھر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک نے کہا اور ایک نے نہیں کہا تو یہ درست نہیں ہے۔ جتنے لوگ ذبح میں شامل ہیں، جو ذبح کرنے میں شامل ہیں، ان سب نے تکبیر بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اچھا اب بدقسمتی سے کراچی میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کئی لوگوں کے منہ میں پان گٹکا ہوتا ہے، اور یہ قصاب بھائی بھی بعض اوقات کھا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے چیک کر لیں بھائی کہ اگر ان کے منہ میں پان گٹکا ہے تو ان کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی، اور ہم لاکھوں روپے کا جانور لے کر آئیں اور وہ ذبح صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو پانی وانی پلا دیں، پہلے ان کو چائے پلا دیں تاکہ منہ ان کا صاف ہو جائے، اور ان کو بھی بار بار کہیں کہ آپ نے ذبح کے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے، اور اگر آپ ساتھ ذبح کر رہے ہیں تو آپ بھی